الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال الله تعالى في مقام آخر: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، بلکہ یہ تو اشرف مخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ ہم لوگ بھی بڑے عجیب ہیں کہ ہم ایک ہی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے اندر ترقی کا، کرنے کا کوئی جذبہ، ذوق شوق موجود نہیں ہے۔ جو ایک ہماری حالت چل رہی ہے دین کی نا، اسی میں رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اس میں ترقی چاہیں، بس ایک پیٹرن چل رہا ہے تو چلتا رہے۔ میں نمازیں 5 پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے پڑھ رہا ہوں۔ میں صبح دفتر جاتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، مراقبہ کرتا ہوں، کچھ مدد کر دی، یہ کر دی، بس وہ پیٹرن چل رہا ہے تو چلتا رہے۔ آگے بڑھنے کی طلب، ذوق شوق ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر بندہ اپنے لحاظ سے نا بڑا پرفیکٹ ہے اور خوش، جی میں تو بس میری استطاعت اتنی ہے اور میں خوش ہوں۔ ایک بچہ ہے، اس کو آپ داخل کرائیں حفظ کرنے، اور وہ بچہ حفظ کرے اور وہ 5-6 مہینے بعد اسی سبق پہ رہے، آگے نہ بڑھے، تو کیا اس ترقی کی ہے؟ اس میں ٹائم ضائع کیا آپ نے۔ اس طرح اسکول میں ایک جماعت میں بندہ 2-3 سال لگائے تو کیا ترقی کی؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اللہ رب سے نام لیتے ہوئے، کیا تعلق پیدا ہوا ہے؟ وہ تعلق میں ترقی بھی پیدا ہوئی ہے؟ سال کے سال گزر رہے ہیں، یوں پھیرا سال گزر جاتا ہے۔ ابھی یہ ذیقعد ہے، ذی الحجہ آ جائے گا، سال ختم، محرم شروع، سال کا نیا آغاز۔ تو کوئی ترقی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے لیتے اتنا عرصہ ہو گیا، نمازیں پڑھتے پڑھتے پڑھاتے اتنا عرصہ ہو گیا، تو کوئی تقویٰ میرے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کوئی تعلق میں ذاتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم خوش ہیں بس، جی بہترین کام چل رہا ہے سب، جی میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، باقی تو نمازیں نہیں پڑھتے۔ جی میں مراقبہ بھی کر لیتا ہوں، باقی نہیں کرتے۔ میں جمعہ پڑھا لیتا ہوں، باقی توفیق نہیں ملتی۔ میں مجلس کرا لیتا ہوں، وہ ایک پیٹرن میں چل رہے ہیں بس۔ آگے بڑھنے کا ذوق شوق نہیں۔ ہم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں نا تو اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں، واقعی نہیں ہے، آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے، ہم اپنی زندگی سے بڑے خوش ہیں۔ جبکہ ہمارے دل کے اندر تک یہ بات موجود ہے کہ یار اگر میری تنخواہ جو ہے نا وہ 1.5-2 لاکھ روپے ہے تو یار 2.5 لاکھ ہونی چاہیے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو یار پیسے کی کچھ سوچو، کدھر سے پیسے آئیں گے، کچھ انویسٹمنٹ کرو، کچھ سوچو ارد گرد۔ ہم سوچتے ہیں کوئی موقع ملے تو جانے نہیں دیتے ہاتھ سے، کوئی پیسے کمانے کا موقع مل جائے جانے دیں گے ہاتھ سے؟ نہیں جانے دیتے۔ کیا فرق ہے ایک بندہ جو دن رات دنیا میں لگا ہوا ہے اور ہم میں؟ کیا فرق ہے؟
بھئی وہ پورا پورا دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے اور ہم دین کا لبادہ اوڑھ کے، تو اندر تو وہ جو بیماری موجود ہے وہ تو نہیں نکلی ہے، بس وہ ظاہر ہم نے بنا لیا ایسا، اندر سے تو اللہ اکبر، اندر سے جو ہے وہ بیماری وہیں کی وہیں موجود ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک چیز کا، کسی چیز میں رغبت ہونا، اس سے تعلق ہونا، اس سے محبت ہونا، اس کو نسبت بولتے ہیں، نسبت، تعلق۔ اور نسبت سے چیزوں کی جو قیمت ہے، قدر و قیمت وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اگر ایک ادنا چیز کی نسبت اعلیٰ چیز سے ہو جائے تو اس ادنا چیز کی جو قدر و قیمت ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ نسبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ادنا چیز کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہی مٹی سے، ایک ہی بھٹے میں تیار ہونے والے دو اینٹیں، ایک بیت الخلاء میں لگ جاتی ہے اور ایک بیت اللہ میں لگ جاتی ہے۔ جو بیت الخلاء میں لگتی ہے، جس کی نسبت بیت الخلاء سے ہوتی ہے، انسان وہاں پہ ننگے پاؤں جانا پسند نہیں کرتا، اور جو بیت اللہ میں لگ گئی، اللہ کے گھر میں لگ گئی، وہاں پہ انسان اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ کیوں؟ نسبت کا فرق ہے نا، جگہ ایک جگہ بنی ہے، ایک جگہ تیار ہوئی ہے، لیکن ایک کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہے اور ایک کی نسبت بیت الخلاء سے ہوگی۔ تو نسبت سے جو ہے وہ قیمت و قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ فقہ کرام نے یہ جو ہے مسئلہ لکھا، قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید کی جلد ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، یہ گتا اس کے ساتھ جو لگا ہے، اب یہ گتا قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اس پہ گتا ہم لگاتے ہیں، لیکن فقہ کرام نے لکھا کہ جب گتا ساتھ لگ گیا تو جیسے آپ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، اس طرح اس گتے کو بھی نہیں چھو سکتے۔ پہلے تو ادنا سا گتا تھا، سادہ سا، نیچے بھی پڑا ہوتا تو آپ کیئر نہ کرتے، اب وہ قرآن ساتھ لگ گیا، اب اس گتے کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ آپ اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، وضو کریں گے پھر جو ہے چھوئیں گے۔ تو نسبت سے جو ہے نا وہ انسان کی قدر و قیمت بڑھ جایا کرتی ہے، چیزوں کی قیمت جو ہے بڑھ جایا کرتی ہے۔ وہ نسبت مع اللہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق ہے، تو ہمیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، اس کو بڑھانے کی۔ کیسے بڑھے گا؟ اللہ والوں کی مجلس میں آئیں، پھر بڑھے گا، نیک محافل میں جائیں۔ آپ دیکھیں، ایک محلے میں، ایک گلی میں 10 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو آگ سب سے پہلے کس کو لپیٹ ملے گی؟ ساتھ والے گھروں کو، پڑوسیوں کو، جس کا گھر بالکل ساتھ ہوگا، جس گھر میں آگ لگی ہے تو جس کا گھر جس کا بالکل ساتھ ہوگا، آگ ادھر جائے گی، پھیلے گی، وہاں سے پھیلے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آگ یہاں لگی ہوئی ہے، وہ ایک گھر وہ دور ہے 10 گھر چھوڑ کے، وہاں آگ لگ جائے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، جو اللہ والوں سے یوں نتھی ہو کے رہتا ہے نا، تو جو ان کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے پھر وہ آپ کے دل میں ٹرانسفر ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت اور آپ طلب کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ تو یہ آگ جو ہے وہ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، یوں جڑنا پڑتا ہے ساتھ، پھر تعلق مع اللہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اور نسبت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جب بچہ ہوتا ہے نا، امتحان کا رزلٹ جو ہے وہ آؤٹ ہوا، تو امتحان کا رزلٹ جب آؤٹ ہوتا ہے تو پھر انعامات مل رہے ہوتے ہیں، فلاں بچے کو بلایا جاتا ہے، یہ فرسٹ پوزیشن آئی ہے، سیکنڈ پوزیشن ہے، تو بچہ اس کو سوچ رہا ہوتا ہے، یار میں بھی اگلی بار محنت کروں گا اور نہ مارکس زیادہ لوں گا، میں بھی فرسٹ آؤں گا۔ دلوں میں خواہش ہوتی ہے، والدین دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو مل رہا ہے، ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، اسٹیج پہ بلا کر جو چیف گیسٹ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ ٹرافیاں دلائی جاتی ہیں۔ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے نا کہ میں بھی، یا میرا بچہ بھی جو ہے وہ یہ حاصل کرے، خواہش ہوتی ہے۔
یقین جانیں قیامت والے دن بھی جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جس نے زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم گزاری ہوگی، تعلق کو بنایا ہوگا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا اکرام کریں گے، انسان دیکھ کے حسد کرے گا اس ٹائم پہ. کاش میں بھی جو ہے میں نے بھی محنت کی ہوتی. تو یہ دنیا محنت کرنے کی جو ہے وہ جگہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو نور عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور اس کے بالمقابل ظلمت کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا. تو جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے سینے میں ایک روشنی آ جاتی ہے، ایک نور جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس طریقے سے اب جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ روشنی جو ہے وہ بڑھتی ہے. ہر نیک عمل کے بدلے ایک روشنی جو ہے وہ اس کے سینے میں آتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک گلاس ہے اور آپ نے اس میں ایک چمچ چینی ڈال دی، پھر دوبارہ چینی ڈالیں گے تو چینی کی مقدار بڑھ جائے گی نا اس گلاس کے اندر، پھر ڈالیں گے تو بڑھ جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. اس طریقے سے جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ایک نور، ایک روشنی اس کے سینے میں آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اس کو دوست بنا لیتے ہیں. بڑی جو ہے وہ سعادت کی بات ہے. اب اس نور کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو روشنی آئی کلمہ پڑھنے سے، اس کے بعد انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل کے ساتھ وہ روشنی بڑھتی ہے، بڑھنا شروع کرتی ہے. ہر نیک عمل جو ہے وہ انسان کی روشنی کو بڑھاتا ہے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر وہ ظلمت آتی ہے، اندھیرا آتا ہے. تو نیکی کرے گا تو روشنی آئے گی، گناہ کرے گا تو ظلمت آئے گی. اور ظلمت آف کورس روشنی کو ختم کرتی ہے، کم کرتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اسے ادبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے. تو جب انسان توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، تو دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا اور اندھیرے کے لیے ظلمت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آگے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. کیا جو دیکھنے والا ہے اور نہ دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں جی، برابر تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جس طریقے سے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے، نابینا اور بینا برابر نہیں ہوتے، اسی طریقے سے وہ انسان کہ جس کے سینے میں نور ہو، نور بھرا ہو، اور ایسا انسان کہ جس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو کھولتے ہیں نا دین کے لیے، کسی کے سینے کو دین کے لیے جب کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نور سے بھر دیتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ نور سینے میں داخل ہوتا ہے نا تو پھر انسان کے لیے شریعت میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. شریعت کے اوپر عمل کرنا آسان، فجر کے لیے اٹھنا آسان، تہجد کے لیے اٹھنا آسان، مسجد میں بیٹھے رہنا آسان، دعا مانگنا آسان، راکع میں بیٹھنا آسان. یہ کام آسان ہو جاتے ہیں انسان کے لیے. ہم نے دنیا میں دیکھا لوگ جب دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں نا، کچھ ایسے ایکسپرٹس ہم نے دیکھے کہ ہم ان کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے. وہ بڑے بڑے کام آسانی سے کر جایا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے محنت اتنی کی ہوتی تھی پیچھے. جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے سینے کو دین کے لیے کھولتے ہیں تو نور داخل فرماتے ہیں اس کے سینے میں، اور اس کے لیے دین پر عمل کرنا بڑا آسان کام ہو جاتا ہے. مکروہات شریعہ مکروہات طبیعہ بن جاتی ہیں. کیا مطلب؟ مکروہات شریعہ وہ کام جو شریعت میں مکروہ ہیں، جن سے کراہت کی گئی ہے، وہ انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں. یعنی کہ انسان کی طبیعت بھی جو ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ دور بھاگتی ہے، مکروہ اس سے بیزار ہوتی ہے. یعنی کہ مکروہات شریعہ اس کے لیے مکروہات طبیعہ بن جاتے ہیں، اس کی طبیعت بھی گناہ کاموں سے دور ہوتی ہے. اور اس کی سوچ اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھل جاتی ہے اگر انسان اس پر محنت کرتا رہے. یعنی کہ اس کے بعد بھی محنت کرتا رہے تو ایسا مقام اس کو ملتا ہے کہ جہاں وہ اپنی سوچ سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں کرتا، سوچ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں کرتا جب اس پر انسان محنت کرتا رہ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. دارالدیوبند جو اتنا بڑا ادارہ ہے، اللہ اکبر، جب اس کی سنگ بنیاد رکھے جانے لگی تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا
کہ آج کے دن اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد ایسی شخصیت سے رکھواؤں گا کہ جس نے کبیرہ گناہ تو کیا، کبھی کبیرہ گناہ کا خیال بھی اس دل میں نہیں لایا ہوگا، یعنی کہ اس نے دل سے ارادہ نہیں کیا ہوگا کبیرہ گناہ کرنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا اصغر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماموں تھے شاہ حسین احمد، اور منع شاہ کے نام سے یہ مشہور تھے۔ ان کا دیکھنے میں قد تو چھوٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا قد تھا۔ دیکھنے میں قد چھوٹا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا قد تھا، اور اقتصادی لحاظ سے کمزور تھے، گھاس کاٹا کرتے تھے اور وہ بیچ کر جو ہے وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ اور پورے سال وہ کیا کرتے تھے، جب گھاس کاٹ کے بیچتے تھے تو تھوڑی تھوڑی رقم جو ہے اپنے پاس سیو کر لیتے تھے، جمع کر لیتے تھے، اور پورے سال کے بعد وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی جو ہے وہ دعوت کیا کرتے تھے ان پیسوں سے۔ تو وہاں کے اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پورا سال ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا، کیوں کہ جس دن ہم ان کے گھر کھانا کھا لیتے تھے تو اس کے بعد 40 دن تک ہمارے نماز میں حضوری قائم رہا کرتی تھی۔ کبیرہ اتنے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، اتنا پاکیزہ کھانا ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام ربانی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اس امت میں ایسے ایسے پرہیزگار لوگ گزرے ہیں کہ 20 سال تک جو گناہ لکھنا فرشتہ ہے اس کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا، ایسے لوگ بھی گزرے اس امت کے اندر۔ اندازہ کریں، اور قیامت کے دن یہی نور ہوگا جو انسان کے سامنے ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و ایمانہم، اس دن کا نور ان کے سامنے اور دائیں بائیں ہوگا قیامت والے دن۔ جیسے اندھیرا فل ہو تو انسان ٹارچ لے کے چلتا ہے نا تو اس کو اندھیرے میں راستہ نظر آتا ہے، اس طریقے سے قیامت والے دن تو اندھیرا اندھیرا ہوگا، تو یہ جو سینے کا نور ہوگا وہ پھر اس ٹائم پہ ہم سب کے کام آئے گا، وہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ اور اس ٹائم منافقین بھی قریب ہوں گے، وہ کہیں گے ایمان والوں سے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، کہ یہ ہمارے کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کرم کریں، ہمیں بھی اپنا نور دیں، ہم بھی تاکہ دیکھ کے راستہ آپ کے ساتھ چلیں۔ تو اس ٹائم پہ ان کو کہہ دیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ بھائی یہ نور جو ہے وہ دنیا کی منڈی میں ملا کرتا تھا، یہ یہاں نہیں ملتا، واپس دنیا میں چلے جاؤ، وہاں سے نور لے کے آؤ۔ تو یہ دنیا میں نور اکٹھا کرنے کا وقت ہے، یقین جانے ابھی نہیں ہمیں اس کا پتہ لگتا، نیکی کر لی ہم نے ابھی نہیں پتہ لگتا۔ یہی ایمان ہے، اور اس کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے جنت اور جہنم بھی آ جائے نا تو ہمارے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا۔ ان کو اتنا یقین ہو چکا تھا اس بات کا، ہمیں یقین نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے یقین ہمارا اس طرح سے بنتا نہیں ہے۔ 5000 کا نوٹ نکالا جائے نا ابھی، سب کو پتہ ہے اس سے کیا آ سکتا ہے کیا نہیں آ سکتا، سب کو پتہ ہے، نظر آتا ہے نا۔ لیکن نیکی ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ بولتے ہیں، کوئی ہم نے نماز پڑھی، کچھ کیا، اس کی کیا قدر و قیمت ابھی ہمیں نہیں پتہ۔ تو عزیز دوستوں اور محترم ساتھیوں، یہ نور جو ہے نا یہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کا وقت ہے، دنیا کی منڈی ہے، یہاں پہ یہ نور ملے گا۔ جتنے نیک اعمال کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیں، جتنے نیک اعمال کریں گے اتنا سینے میں نور آئے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ایک دن سب کو ہوگا، یقین جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے کیا ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا ہوتا ہے، اتنا مضبوط کیا ہوتا ہے کہ ان کا سینہ روشن ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے اس سینے کے جو روشن انوارات ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ آ جاتے ہیں، چہرہ ان کا روشن ہو جاتا ہے۔